اداس لڑکی۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور میرا تعلق گجرات سے ہے اور یہ میری سچی کہانی ہے۔ میں بہت خوش رہتی تھی۔ پھر میری زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوا جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، میں بھی دیکھتی تھی، پر اب نہیں، اب ڈر لگتا ہے۔ میری عمر تب 16 سال تھی۔ میرے گھر ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ میرے بابا نے ہاں کر دی، مجھ سے بنا پوچھے ہی، اور میں بہت خوش تھی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ لڑکے والے آئے اور مجھے پسند کر کے چلے گئے۔ لڑکا مجھ سے عمر میں 8 سال بڑا تھا۔ میری شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی ہی رات لڑکے نے مجھ سے عجیب عجیب سوال کیے۔ مجھ سے پوچھا، تمہارا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہے؟ کیونکہ میں ناسمجھ تھی تو میں نے کہا نہیں، اور مجھے انہوں نے غصے سے کہا، جاؤ میرے لیے کچن سے چائے بنا کے لاؤ۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کچن کہاں ہے۔ میرے بازو سے پکڑ کے کچن میں چھوڑ کے آئے۔ جب میں ان کے لیے چائے بنا کے آئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ان پہ غلطی سے گرم چائے گرا دی تو انہوں نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ میں بس غصے کو پی گئی اور باتھ روم میں جا کے رونے لگی۔ پھر انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، دیکھو، یہ رونا دھونا نہیں چلے گا۔ مجھے رونے دھونے والی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ ولیمے کے دن بھائی مجھے لینے آئے۔ شام کو تو میں بھاگ کے اپنے بھائی کے سینے لگ کے روئی، بہت روئی۔ پھر گھر آئی تو میرے خاوند کی کال آئی، تم نے اپنے بھائی کا ہاتھ کیوں پکڑا تھا؟ خبردار اگر کسی کو بتایا کہ میں نے تمہیں ڈانٹا ہے۔ میں لڑکی ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، کسی انجان شخص کے ساتھ جانا، اپنا گھر، ماں باپ، سب کچھ چھوڑ کے جانا۔ جہاں ہمارا بچپن گزرتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ کے آگے جا کے لوگوں کی تلخ مزاجی برداشت کرنا بہت مشکل ترین کام ہے، پر یہی دنیا کی ریتی رواج ہیں، کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے۔ لو میرج میں تو پھر بھی لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مگر ارینج میں تو بعض دفعہ کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، سب کچھ انجان ہوتا ہے۔ میری چھوٹی نند مجھے بہت تنگ کرتی تھی، مجھے کھانا بھی اچھے سے نہیں کھانے دیتی تھی۔ ایک دن میں کھانا کھا رہی تھی، اس نے میرے آگے سے کھانا اٹھا لیا اور کہا، پہلے میرے کپڑے استری کرو، پھر کھانا کھا سکتی ہو۔ ایک دن میں نے کپڑے نہیں دھوئے تھے، مجھے بہت بخار تھا۔ میری ساس نے مجھے اوپر چھت پر اسٹور روم میں بند کر دیا، بھوکا پیاسا۔ میرے شوہر کے آنے سے کچھ دیر پہلے مجھے روم سے نکالا۔ مجھے میرے گھر اتنی بات چیت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، نہ ہی امی کے گھر زیادہ دن رہ سکتی تھی۔ میرا شوہر بولتا تھا، اس کا وہاں چکر ہے کوئی کسی کے ساتھ، تبھی تو اس کا وہاں جا کے دل لگ جاتا ہے۔ میں اگر اپنے شوہر کو کھانے پینے کا کہتی تو وہ بولتا، امی اور میری بہن سے بنا کے رکھو اگر کچھ کھانا پینا ہے۔ مجھے کپڑے، جوتے، حتیٰ کہ صابن تیل تک میرے گھر سے آتا تھا میرے لیے۔ شادی کے 3 مہینے بعد مجھے پتہ چلا میرا خاوند نشہ کرتا ہے۔ میں اپنے دل کا دکھ کس کو سناؤں تو کس کو نہ سناؤں۔ موبائل رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں بیٹی ہوں نا تو گھر کی طرف دیکھتی تھی، اپنے بابا کی طرف تو صبر کر جاتی تھی۔ پتہ ہے میرے گھر میں بنا بولے ہی میرے بڑے بھائی برگر، پیزا سب لے آتے تھے۔ مجھے گھر کی یاد بہت آتی ہے، مجھے وہ دن، ماں باپ، بہن بھائی سب بہت یاد آتے ہیں۔ پتہ ہے یہاں میں روٹھ جاؤں تو مناتا بھی کوئی نہیں۔ کیا بیٹیاں اتنی ہی بری ہوتی ہیں جو ان کو ایسی جگہ پھینک دیا جاتا ہے جہاں لوگ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ آج میں جائے نماز پہ چھپ کے سجدے میں اللہ کے سامنے روتی ہوں اور پتہ ہے بولتی ہوں، اللہ جی، میں نے تو بہت سارے خواب دیکھے تھے، لیکن یہ مجھے کس آزمائش میں ڈالا ہے۔ ابھی میری شادی کو 4 مہینے ہی ہوئے تھے تو میں پریگننٹ ہو گئی۔
اور میرے شوہر اب بھی میرا خیال نہیں کرتے، نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور نہ کبھی محبت کے 2 بول بولے ہیں، اور آج تک مجھے گھمانے پھرانے بھی نہیں لے کے گئے۔ میں زندگی گزار رہی ہوں، جی نہیں رہی، اور ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کاش کوئی معجزہ ہو جائے، میری زندگی پھر سے ویسی ہی ہو جائے۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں نا، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، گزرا وقت کبھی لوٹ کے آیا ہے بھلا؟